دوستوں ایک مرتبہ پھر افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا. اس کی صورتحال کیا ہے اور اس سے پاکستان کے کیا نقصانات ہیں اور اس وقت یہ جنگ کس پوزیشن میں، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. دوستوں اس کے ساتھ ہی جو دنیا میں صرف ایک ملک ایسا تھا یعنی روس جس نے افغانستان کو تسلیم کیا تھا، اس کی وزارت خارجہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. وہ کیا رپورٹ ہے اور انتہائی خوفناک قسم کی یہ رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے. اور تیسری یہ بتا دوں کہ اخونزادہ صاحب اور حقانی نیٹ ورک جو ہے، وہ حقانی گروپس جو ہیں وہ بھی اب پاکستان کے خلاف اعلان جنگ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 40 سے 50 ہزار نئے افراد کو وہ جو ہے ان کو فوج میں شامل کر کے، یعنی وہ لشکر جسے کہتے ہیں، وہ لوگ وہ لشکر میں شامل کر کے اور اسے پاکستان کی سرحد و لنڈی کوتل پہ سے حملہ کیا کل زوردار طریقے کا انہوں نے، جس میں ہماری کچھ شہادتیں بھی ہوئیں. لیکن اس کے جواب میں جب پاکستان نے کیا تو وہ کیا صورتحال ہے اور اب افغانستان کہاں پہنچا ہے، اس ایک مرتبہ پھر دہائی دینے کے لیے اور فوری طور پہ جو ہے وہ جو سعودی عرب اور کے دورے پر تھے شہباز شریف صاحب، ان سے درخواست کیا کی گئی ہے وہ میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آپ کے ہی وجہ سے ہی ہمارے چینل جو ہیں، آپ کے سبسکرپشن کی وجہ سے اور آپ کی جو ہے نا لائک کی وجہ سے اور آپ کی ہی اس کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس چینل کو چلایا جاتا ہے، اور اس میں یوٹیوب کا اپنا ایک مضبوط کردار ہے جو اس کو پوری آگے بڑھاتا ہے. دوستوں آئیے میں آپ کو سب سے پہلے تو اپنے خیبر پختونخوا کی صورتحال بتاؤں، جہاں افغانستان کی فوج نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ حملہ کیا. کل انہوں نے دن کے وقت اس حملے کو کیا اور کل سارا دن جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ حملے چلتے رہے، اور پھر ہماری پاکستان کی جو افواج ہے اس نے ان پوری صورتحال کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور اس کے بعد جو جوابی کارروائی کی ہے تو اس سے پھر ایک مرتبہ پھر افغانستان کے جو حکمران ہیں اور دو جو ہیبت اللہ صاحب ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اس ضمن میں کہ یہ حملہ جو انہوں نے کیا تھا، اس کے لیے پہلے انہوں نے افغانستان میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا، اور باضابطہ اس میں بیٹھ کر کے انہوں نے دھمکی دی کہ ہم پاکستان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی دھکی چھپی نہیں کہ ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں، وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے زبردست انداز سے حملے کرنے کی کوشش کی. اور اس کے لیے پکتیا اور جو دوسرے ہمارے ان کے جو پاکستان کے سرحد قندھار کے جو گروپ ہے، وہاں سے جو ہے نا بھرتیاں کی گئیں، نئی بھرتیاں کی گئیں، نئی نوجوانوں کی بھرتیاں کی گئیں کہ جاؤ جا کے پاکستان پہ حملہ کرو. اور ان کو اسلحہ، وہ آپ کو پتہ ہے اسلحے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کے پاس پہلے سے امریکہ کا بھی اسلحہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسی کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ روس سے اسے آپ کا انڈیا سے بھی بہت بھاری تعداد میں اسلحہ لیا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس طرح خراب ہو رہی ہے. اور شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اب امریکہ کی جو ہے نا وہ بھی یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ افغانستان اس وقت حملہ کرے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت ایران میں بنی ہوئی ہے اس سے بھی ایک مشکل صورتحال ہے امریکہ کو. لہٰذا امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان فری ہینڈ ہو. لیکن انڈیا اور اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب وہ افغانستان کا ساتھ بھی دیں گے، اور اب 8.2 ارب ڈالر یعنی 8 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ مودی صاحب جو ہیں وہ بھارت سے وہاں سے اسرائیل سے خریدنے کے لیے چلے گئے. اور اب ان کی جو ڈیل ہے وہ پورے پاکستان کے خلاف جو ہے نہ صرف اسرائیل، پاکستان اور افغانستان کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہے. اور اب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم بہت مضبوط ہیں، ہم اور مضبوط ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال، اس کے بعد جو کل کوہاٹ میں ایک بم دھماکہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی ایک اور دوسرا بھی بم دھماکہ ہوا، اس میں جو ہے تقریباً 8 سے 10 جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے. اور اب افغانستان کی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب پاکستان نے یہ ایک مکمل طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک یہ افغانستان سے ساری چیزیں ختم نہیں ہوں گی
اس وقت تک نہ ان سے مذاکرات ہوں گے. آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے بھی یہ مذاکرات کا ڈرامہ، پہلے قطر میں، پھر استنبول میں، اور یہ لمبی کہانی چلتی رہی، اور وہ 000 کے حساب سے ساری کہانی آگے بڑھی. تو یہ ساری صورتحال. اب ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو یہ ساری تازہ ترین جو صورتحال جو اس وقت آ رہی ہے، کہ اس وقت تو فائرنگ دونوں طرف سے جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ ہی ساتھ ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے. اب اس سلسلے میں جب میں نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے کہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور امن کی ریکویسٹ بھی آ رہی ہے، تو انہوں نے پھر معلوم یہ ہوا کہ جناب اب افغانستان یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کے حدود کو نقصان پہنچائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ یہ جو اس وقت افغانستان میں جو ہنگامی صورتحال ہے، اس سے پورے ملک میں، یعنی یہ انہوں نے اعلان کیا ہے، ہیبت اللہ صاحب نے، جو اس پورے افغانستان کے امیر کے طور پہ مانے جاتے ہیں، اور حقانی گروپ بھی ان کے ہی زیر نگرانی کام کرتا ہے. اس پوری حالات کی وجہ سے جو اس وقت بدامنی کا جو سلسلہ ہے، وہ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ہم کراچی پہ بھی اٹیک کریں گے، لاہور پہ بھی اٹیک کریں گے، اور مختلف جگہوں پہ اس وقت جو دیکھیں، ایک طرف تو یہ رمضان کی برکتیں، تراویحاں اور روزے، اور دوسری طرف یہ جو امارات اسلامی ہے نام نہاد، ان کی طرف سے پاکستان پر حملہ، مسلمانوں کا قتل عام، اور 8 سے 10 لوگ. اب یہ میں آپ کو مختصر سی یہ بات ہی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے ایسے ہی نہیں حملہ کیا. پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں افغانستان پہ حملہ کیا جائے، بلکہ پاکستان تو یہ چاہتا تھا کہ اس میں کوئی اس رمضان کی ہی اس سے کچھ برکت سے جو ہے نا کوئی آگے چیزیں بڑھیں. لیکن افغانستان کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیاں، کبھی کیپٹن کو مارا جا رہا ہے، کبھی کرنل کو مارا جا رہا ہے، کبھی بریگیڈیئر کو مارا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہی بنی جا کر کے کہ اب پاکستان کو یہ مجبوراً یہ کوشش کرنی پڑ گئی کہ ہم آگے جائیں گے. لہذا یہ بات کہنا کہ جو صورتحال اس وقت افغانستان کی جو ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہے اور انتہائی خوفناک بھی ہے، اس لیے کہ پاکستان نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اب یہ ٹی پی پی کو مضبوط کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ افغانستان میں ہو رہا ہے. اور ٹی ٹی پی کا جھنڈا لگا کر کے جو نئے بھرتی کیے گئے ہیں لوگوں کو، ان کو سامنے لایا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی تکون بنائی جا رہی ہے جو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا صورتحال ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، شاہین صہبائی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور. ہم تمامی صحافیوں نے شاہین صہبائی صاحب کی جو تجربے سے فائدہ اٹھایا، لیکن آج وہ ایک عجیب سی کہانی پاکستان کی فوج کے خلاف لے کر کے آئے ہیں. وہ عجیب کہانی یہ ہے، عجب پیار کی غضب کہانی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوجی جو ہے وہ مارے ڈر کے، افغانیوں کے ڈر کے، بھارتیوں کے ڈر کے اب وہ دھڑا دھڑ استعفے دے رہے ہیں. ایئر فورس سے بھی بہت سارے افسران نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کی تعداد ہزاروں میں. اب آپ بتائیے کہ آپ نے تو شاید پاکستان میں تو نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا، بلکہ پاکستان کا تو ہر گھر، ہر محلہ، پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک ایسے خم ٹھوک کر کے جو ہے نا پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کی فوج کی ہر لمحہ، ان کے شہیدوں کی، ان کے غازیوں کی، پاکستان کی عوام جو ہے ان کی نہ بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اور نہ ان کے خلاف کوئی جملہ بھی ان کو نہیں آتا. لیکن شاہین صہبائی صاحب جو ہیں وہ بہت سینئر صحافی ہونے کے باوجود ایک طویل عرصہ انہوں نے صحافت میں گزارا، اور وہ 70 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کی بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. اور اب اس وقت جا کر کے جو امریکہ میں، اگر پاکستان میں تو ہوتے نہیں نا ایسے لوگ، یہ تو سارے امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کو بڑی رپورٹیں مل رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ کا یہ ہو گیا، آپ کے ساتھ یہ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی جو ہمارا پی ٹی آئی کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے جو سوشل میڈیا کا، وہ بھی پاکستان کی فوج کے خلاف جو زہر اگل رہا ہے اس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان کا یہ پاسپورٹ ہے، پاکستان میں ہی آپ نے پڑھا لکھا ہے، اور پاکستان سے ہی آپ بڑے ہو کر کے پھر کہیں باہر گئے ہیں، اس کو خیال رکھیں. لیکن میں اپنی عوام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے، اور ذرا بازار، تجارتی مراکز اور شاپنگ سینٹر جو ہے اس وقت دہشت گردوں کی جو ہے وہ پہلی پرائیورٹی ہے، کیونکہ رمضان کی وجہ سے وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ذرا سا احتیاط رکھیں اور بازاروں میں کم سے کم جانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کسی مجبوری کے تحت چلے بھی جائیں تو بہت جلدی سے نکلنے کی کوشش کریں۔ لیکن جہاں تک سرحدوں کا معاملہ ہے، اس میں ہماری پاک فوج اپنی پوری ہمت، جرت، بہادری کے ساتھ آپ کے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، ہم بھی اس کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں فتح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔